أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمیع بصیر. حضرات، سورہ لقمان کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. سورہ لقمان میں اب تک حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی تھی اپنے فرزند کو مخاطب فرما کر، ان میں سے کچھ نصیحتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا. اور ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے چاہا، نصیحتیں کی ہیں، وہ تاریخ بتانے کے لیے یا قصہ سنانے کے لیے نہیں قرآن نے ذکر کیا، بلکہ اس لیے ذکر کیا یہ عمدہ صفات ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں جس میں ابتدا توحید سے شروع ہو کر پھر معاملات تک کی بات کو اللہ نے ان کے حکمت والی باتوں میں سے سنایا. اور حضرت لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت کی باتیں کہاں سے ملی؟ اللہ ہی کی طرف سے ملی. اللہ نے ان پر الہام کیا، انہوں نے ان کو بتایا. وہی اللہ چاہتے ہیں کہ بھی توحید کا معاملہ ہو، پھر نماز کا ذکر ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، زمین پر چلنے کا انداز ہے، بات چیت کا انداز ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ، یہ تمام چیزیں ہر مومن سے ہر وقت مطلوب ہیں. یہ ٹیمپروری چیزیں نہیں ہیں، مستقل مطلوب چیزیں ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو دیکھے اور اس کا اتباع کرے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی. ابھی جو میں نے آیتیں تلاوت فرمائی اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے تمہارے لیے زمینوں میں، آسمانوں میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. زمینوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، آسمانوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. ظاہری باطنی بے شمار نعمتیں ہیں. اس کے باوجود کوئی آدمی اللہ کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرے، اللہ کے سلسلے میں بہتان باندھے، الزامات لگائے، اور کوئی اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، اور کسی طرح کی کوئی روشنی بھی نہیں ہے، خام خواہ اللہ پر الزامات جو لگا رہے ہیں، یہ سب نہ کرو. یہ اللہ نے ذکر فرمایا. اب اللہ بتاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ان کفار مکہ سے، مشرکین سے، یا اسی ذہنیت کے لوگوں سے، اتباع کرو اس چیز کا جسے اللہ نے نازل کیا. اللہ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہے کتابی شکل میں قرآن مجید، اس کی اتباع کرو. تو قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں
بلکہ ہم اتباع کریں گے اس چیز کا جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو جو پایا، جس طرح وہ کام کرتے تھے ہم اسی طرح کریں گے۔ اولو کان الشیطان، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ شیطان ان لوگوں کو بلا رہا ہو، ایک دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جا رہا ہے، تو کیا تب بھی تم اپنے آبا و اجداد کی سنو گے یا اللہ کی سنو گے؟ شیطان تو ان کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے کے لیے بلا رہا ہے، تو وہ تو ان کے پیچھے چلے گئے، شیطان کی بات انہوں نے سن لیا، اب بھی تم کیا اسی کی بات سنو گے دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی؟ نہیں۔ خود ہم میں سے کئی ایسے معاملات جب سامنے آتے ہیں، مادی معاملات، دنیاوی معاملات آتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اپنے آبا و اجداد کی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو ہے ذہنی طور پر اس مسئلے کو سوچتے ہیں اور عملی طور پر اس پر کام کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ملک میں ایسے بے شمار مسائل ہیں جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پہلے خاندانوں میں ایک جو بڑے ہوتے تھے ان کی زبان ہی فیصلہ ہوتی تھی، کہہ دیتے کہ بھئی یہ تمہارا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا، کوئی لکھائی پڑھائی نہیں، بس اسی بات پر جو ہے کام چلتا تھا، آگے بھی جا کر کبھی کوئی ان سے نہ مطالبہ کرتا تھا نہ کچھ ہوتا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ لیکن اب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے آدمی کہتا ہے کہ بھئی لکھا پڑھائی میں، اور سادے کاغذ میں بھی نہیں، پکے اسٹامپ کے پیپر میں لکھائی پڑھائی ہونی چاہیے معمولی سے معمولی معاملے کو۔ کیوں؟ آدمی سوچتا ہے کہ بھی پہلے کی بات تھی، وہ لوگوں کے ہاں زبان کی ویلیو تھی اور اس کا سب احترام کرتے تھے، اب کوئی بدل گیا تو کیا کریں گے؟ اس لیے جو بات ہوگی بھئی لکھا پڑھائی کے ساتھ ہوگی، جو بات بھی ہوگی لکھائی پڑھائی کے ساتھ ہوگی۔ کل کوئی آدمی مکر جائے، نہیں میرے پاس، میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں، جیسے کہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں جب آدمی دنیاوی معاملات میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد جو طریقے پر چل رہے تھے اس سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، تو توحید کے معاملے میں، دینی معاملات میں کیوں اس طرح نہیں سوچتے؟ آج سے 100 سال پہلے آپ کو نکاح کا دفتر بھی نہیں ملے گا، جو خاندان والے بیٹھتے وہ 4 ثبوت ہوتے تھے، وہی ہوتا تھا، زبانی پڑھا دیتے تھے، ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ سب چیزیں تحریری ہیں، تو کیا دنیاوی معاملات میں تو آدمی اپنے آبا و اجداد کی نقل نہیں کرتا ہے، انہیں فالو نہیں کرتا ہے، لیکن دینی چیزوں میں جب یہی بات کہی جائے تو آدمی کہتا ہے نہیں وہ کرتے تھے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ بھائی وہ کرتے تھے، انہیں علم نہیں تھا، انہیں معلومات نہیں تھے، تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو صحیح چیز کی اتباع کرو۔ معلومات نہیں تھی، سب کچھ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ پورے گاؤں کے اندر کوئی آدمی 10-15 سورتیں پڑھنے والا مل جاتا تھا، وہ گاؤں سمجھیے کہ بہت بڑا گاؤں دینی اعتبار سے مستحکم شمار ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ ماحول نہیں رہا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا شیطان اگر ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جائے تب بھی کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، تو پھر یہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے چہرے کو یعنی اپنے آپ کو خالص اللہ کی طرف کر لے، وہ محسن اور فرما بردار بھی ہو۔ ایک تو اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی طرف کر لیا، متوجہ ہو گیا، یعنی اس کا دل و دماغ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنے چہرے کو کعبے کی طرف جو ہے کرتا ہوں، کعبہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اسے نظر آ رہا ہے، نہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے، لیکن ذہن میں ہے کہ میرا یہ جو رخ ہے یہ کعبے کی طرف ہے، سمت کعبہ میں ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے، یعنی ہر بات کو اللہ کی ماننے کی ٹھان لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ فرما برداری بھی کر رہا ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ فرما برداری بھی عملی طور پر کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق کے ایسا کرنے والا جو اپنا چہرہ بھی یعنی ہر معاملے کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے اور فرما بردار بھی ہے، تو یاد رکھو اس شخص نے مضبوط کنڈے کو تھام لیا ہے، بالعروۃ الوثقیٰ، اس آدمی نے مضبوط کنڈے کو تھام لیا ہے۔ مثال کے طور پر اب جس طرح کے گھر ہیں، ان گھروں میں بعض چیزیں وہ پرانی جو ہوتی ہیں بنیادی نہ ہونے کی وجہ سے بعض سمجھ میں نہیں آئے گی، تو کنڈا ہوتا تھا، اسی سے ہر چیز لٹکی ہوئی رہتی تھی، اگر کسی وقت میں اسے آدمی پکڑ لیا، جیسے سیلاب آ گیا ہے، پانی نیچے آ گیا ہے، تو ایک مضبوط کنڈے کو کوئی آدمی پکڑ لیا تو کیا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو فرما بردار ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، دو صفتیں اس کے اندر ہوں، تو سمجھیے کہ وہ مضبوط کنڈے کو تھام لیا ہے، اب بہک نہیں سکتا، بھٹک نہیں سکتا، بہہ نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ دو شرطیں ہیں، نیت بھی خالص ہو اور عملی طور پر بھی کام کریں۔ ایک آدمی کی نیت تو بہت اچھی ہے لیکن کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو بتائیے کیا وہ رزلٹ پائے گا؟ نہیں۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ میری نیت پاک ہے، بھئی نیت پاک ہے تو عمل میں بھی تو سامنے آؤ، عمل میں نہیں آئیں گے تو کیسے ہوگا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس سرہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ان سے ہمیشہ ان کے مجلسوں میں ہوتا تھا، کہتا تھا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ مجھے بچہ ہو جائے، میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ ہمیشہ جب بھی وہ ملتا یہی کہتا، حضرت کہتے ٹھیک ہے دعا کروں گا، کرتے۔ بہت مدت کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم صاحب اولاد ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ تو کہنے لگا حضرت ابھی میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ بھئی عجیب آدمی ہو، جب شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کے لیے دعا کی درخواست کرنے کا کیا مطلب؟ بچہ ہونے کے لیے تو شادی کرنا ہے، بیوی گھر میں آنا ہے، اس کے بعد نہ بچہ اللہ دیں گے۔ شادی ہی نہیں کی تم نے، ابھی اس کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہو کہ حضرت دعا کرو بچہ ہو جائے، بچہ ہو جائے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ان کے فرزند فرماتے ہیں امت کا بھی بہت سے معاملات میں یہی حال ہے، امت کہہ رہی ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے یہ کام ہو جائے گا۔ ارے بھئی اس کام کے ہونے کے لیے عملی طور پر آپ کو کچھ کرنا بھی تو ہے، آپ آگے تو بڑھ نہیں رہے ہیں، آپ محنت تو کر نہیں رہے ہیں، چل تو نہیں رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کام ہو جائے وہ بھی کام ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آدمی کو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر 23 سال کی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ احد کی لڑائی میں 2 جنگی لباس پہن کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بدر میں رمضان جیسے مہینے میں روزے کی حالت میں مدینہ منورہ سے 130-135 یا 150 کلومیٹر دور مدینے سے بدر کے مقام میں جو آئے ہیں، وہ بھی شدید گرمی کے زمانے میں پیدل جو چلتے ہوئے آئے ہیں، تو اس کی آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ احزاب میں 5ویں ہجری میں پورے اطراف سے 10,000 سے زیادہ لوگ مدینے پر چڑھائی کا پروگرام بنائے تھے، تو مدینے کے اطراف میں جس طرف پہاڑ نہیں تھے، ایک خندق یعنی بڑا گڑھا کھودا گیا اور وہاں سے بیٹھ کر جو نگرانی کی گئی، یہ سب کام کرنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟ دعا کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعا تو یقیناً قبول ہوتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی میں
عملی اقدامات کیے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آپ نے کہیں بھی سستی اور کمی نہیں کی ہے، تاکہ جو ہے امت جو ہے یہ نہ کہے کہ بھئی وہاں تو ہوا نہیں تو ہم کیوں کریں، آپ مسلسل کیے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے جو امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف تمام انجام، تمام امور لوٹ کر جانے والے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مخفی پوشیدہ رہنے والی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جو شخص نافرمانی کا راستہ اپنائے ہوئے، کفر کو اپنائے ہوئے، اس کے کفر سے آپ صدمے میں نہ جائیں، آپ کو اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کڑتے تھے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے ان کی وجہ سے آپ مسلسل پریشان رہتے تھے۔ قرآن نے کئی جگہ پر ذکر کیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں، اور اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جس شخص نے کفر کو اپنایا ہے اس کے کفر جو ہے آپ کو صدمے میں نہ ڈالے۔ لاتا ہے ایمان ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے اپنی جتنی محنت کرنی تھی اس سے زیادہ کر دیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الینا مرجعہم، ان سب کو ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو بتلائیں گے انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ہم بتلائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، دلوں کے بھیدوں کو بھی بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ دلوں کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ نمتعہم، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ لوگ اس طرح ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، نافرمانی میں ہیں، تکلیفیں پر تکلیف نبی کو دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں۔ مکے کے بڑے بڑے مالدار جن کے پاس باغات ہیں، مالی فراوانی ہے، یہ سب کے سب نافرمانی کیوں؟ جب اتنا یہ ستا رہے ہیں تو ان کی تو پکڑ ہونی چاہیے، ان کو تو یہ سب چیزیں نہیں ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا مزہ اڑا لیں یہ لوگ، ہماری طرف ہی پھر لوٹ کر جو ہے آنا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم نے ان کو تھوڑا مزہ اڑانے کے لیے دے دیا ہے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ان کو گھسیٹ کر بہت دردناک عذاب کی طرف لا کر ڈالا جائے گا۔ جیسے کلاس میں ایک بچہ ہے، بڑا محنتی ہے، بہت پڑھ رہا ہے، اور ایک بچہ ہے شرارتوں پر شرارتیں کر رہا ہے، لیکن وہ پڑھنے والا بچہ تھوڑی سی توجہ ہٹاتا ہے تو استاد اسے ڈانٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تھوڑی بھی توجہ ہٹے گی تو اسے نقصان ہوگا۔ اب جو مکمل شرارت ہی کر رہا ہے، کلاس چھٹنے تک کر لے، پھر بہت جلد امتحان ہو جائیں گے، پھر رزلٹ آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا ان شرارتوں کا کیا انجام ہوا۔ تو اسی طرح دنیا مختصر وقفہ ہے، دورانیہ ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں۔ جیسے ایک آدمی سوتا ہے، خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے، کہیں کا بادشاہ بن گیا ہے، بہت اس میں، جب اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہیں بستر پہ پڑا ہے۔ تو اتنا سا دنیا کا کھیل ہے۔ یہ زندگی جب ختم ہوگی، عالم برزخ جب شروع ہوگا، اس کی لمبائی، پھر اس کے بعد کے آخرت کے مسائل، ان کے سامنے دنیا کی زندگی چند سیکنڈوں سے زیادہ کی نہیں لگے گی۔ اس لیے یہاں اگر اس طرح کے موج مستی کر رہے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لوٹ کر ہمیں ہی آنا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے ضرور بالضرور اللہ نے پیدا کیا۔ قل، آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔
بھئی جب اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو تو اس کی بات سننی چاہیے، نہ کہ جو ہے اس سے چھوڑ کر کسی اور کی بات سنیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں اس بات کو جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ بہت زیادہ بے نیاز ہیں، بہت زیادہ بے نیاز ہیں، مستغنی ہیں، الحمید بذات خود بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں، بذات خود۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے الحمید، اللہ کے 99 صفات میں سے الحمید، یعنی بذات خود وہ تعریف کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، مثلا ہم کہیں کہ یہ بلب بہت خوبصورت ہے، تو بلب کا کوئی کمال نہیں یا فیان کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اسے کسی نے بنایا، اس کا کمال ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی انسان کی تعریف کرے تو وہ انسان کی تعریف بھی جو ہے اصل میں انسان کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود تو نہیں بنا ہے، اسے کسی ذات نے بنایا ہے، تو اصل تعریف تو اللہ کی ہوئی۔ تو بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے قابل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ کبھی کسی استاد کی تعریف ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد بڑے قابل ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے ان کو بنایا، لیکن ان کو کس نے بنایا؟ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے بنایا؟ ان کو صلاحیتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی، لیکن اللہ کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کی جو بھی خوبیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، بنفس نفیس ہیں، بذات خود ہیں، کسی کے سہارے کی، کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں۔ آگے کی آیت سنیے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں ہیں درختوں میں سے جتنے درخت ہیں ان درختوں کو اقلام، قلم بنا لیجئے۔ پہلے لکڑی کے قلم ہوتے تھے، ابھی بھی کاتبوں کے پاس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ جتنی روئے زمین پر درختیں ہیں ان درختوں کو قلم بنا لیجئے۔ والبحر یمدہ من بعد 7 ابحر، اور جو 7 سمندر ہیں ان 7 سمندروں کے ساتھ اور اسی طرح کے 7 سمندر بنا لیے جائیں، یعنی 14 سمندر ہو جائیں، اور 14 سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے، انک بنا لی جائے۔ اس کے بعد یہ جو دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنے ہوئے ہیں ان قلموں کو لے کر ان 14 سمندر کے سیاہی سے، انک سے اللہ کی صفات کو لکھنا شروع کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور قلم ختم ہو جائے گی۔ اللہ تو بہت اس کی صفات ہے، اس کی خوبیاں ہیں، اس کے جو کلمات ہیں وہ کچھ آدمی، قرآن نے جیسے کہ کہا 15ویں پارے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو کچھ کسی کو علم ملا ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بہت تھوڑا ہے۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیے کہ 14 سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، تب بھی اللہ کی صفات کو لکھنا چاہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے صفات ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے سچ کہا، صحیح کہا، ما قدر اللہ حق قدری، آپ نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی فون استعمال کر رہا ہوتا ہے، شوق میں کسی نے اسے دلا دیا ہے یا اس نے خرید لیا ہے، لیکن اسے خود نہیں معلوم رہتا کہ اس فون کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ کوئی آدمی بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے،
تو وہ آدمی کہتا اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو آدمی بتا رہا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری خوبیوں کو جان لیا ہوں، حالانکہ وہ بیٹھے گا تو 2-4 دن میں پورا سمجھ جائے گا، سیکھ لے گا، لیکن آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے، اچھا یہ خوبیاں ہیں اس میں۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوری خوبیوں کو نہیں سمجھ سکا ہے لیکن پھر بھی تعریف کر رہا ہے۔ جو آدمی جس کمپنی کا فون استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ فون کی بات ہی مت کیجئے۔ اب آپ سوچئے انسان کی بنائی ہوئی چیز کی انسان تعریف کر رہا ہے اور حیران ہے، پریشان ہے، تو اللہ کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اللہ کی کیا کیا صفات ہیں، آدمی تو اسے یہاں سمجھنا چاہے تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دنیا میں ان آنکھوں میں جتنی طاقت رکھی گئی ہے اس طاقت کے ذریعے سے تم ہمارا دیدار ہی نہیں کر سکتے۔ ماہرین مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لیٹسٹ فون کا بھی جو کیمرہ ہے وہ جتنے پکسل کا ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ گنا ان آنکھوں کے اندر جو ہے اس کے اندر جو پکسل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، نہ آپ اس کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ تو ما نفدت کلمات اللہ کی کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ اب آدمی کو اللہ کی ان خوبیوں کو، اللہ کی ان صفات کو سمجھنا ہے تو میرے نزدیک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں، یا جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی ہے، اللہم انت نور السماوات والارض ومن فیہن وانت قیوم السماوات والارض ومن فیہن اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار تعریفیں اللہ کی جو فرمائی ہیں، جن صفات کو ذکر فرمایا ہے، آدمی ان کو پڑھے، ان کو سمجھے، ان کو یاد کرے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ الحزب الاعظم نام کی ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ دیکھیے بہت سی دعاؤں کی کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تمام قرآن و حدیث کی دعاؤں کو معتبر حوالوں کے ساتھ اگر ایک جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے الحزب الاعظم۔ اس کتاب کو گھروں میں رکھیے، 30-40 روپیوں میں مل جاتی ہے، بلکہ فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے احادیث کی دعاؤں کو خاص طور پر سب سے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے جو درود مختلف الفاظ کے ساتھ کتابوں میں ہیں حدیث کی، ان سب کو جمع کر دیا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ تو اسے آپ پڑھیے، سمجھیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ بہت سی ایسی دعائیں پڑھتی ہیں جو حدیثوں میں ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ بتایا جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو زمانے سے چلا آ رہا۔ مثلاً ایک دعاؤں کی کتاب ہے جس میں قرآن کی صورتیں بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اس کا نام ہی ہے پاکستانی پنسورہ۔ اس میں بے شمار دعائیہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اللہ والوں نے اپنی طرف سے دعا کی ہے یا بنائی ہے۔ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں ہی نہیں ہیں، بلکہ بعض درودیں اس میں ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہی نہیں ہیں، لیکن لوگ اسے پڑھنا مناسب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے مناسب ہے
بتانا مجھے یہ چاہ رہا ہوں، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے صفات بے شمار ہے اور اللہ کے صفات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز و حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب اقتدار ہیں، صاحب قوت ہیں اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ بہت زبردست طاقت ہونے کے باوجود کسی کو ڈھیل دے رہے ہیں تو اس لیے کہ حکیمون، اللہ جانتے ہیں کہ کب اسے پکڑنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو مضامین ہیں اسے سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر میں نے صبح بھی درخواست کی کہ مشرقی وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں بڑے نازک دور میں جنگ چھڑ گئی ہے۔ ماہرین جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ نقصان اور بہت زیادہ حالات کو گمبھیر کرنے والی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق والوں کو فتح نصیب فرمائے اور جو ظلم پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کا بیڑا غرق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک شکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔